السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیارا انداز ہے اور بہت ہی علمی گفتگو ہے۔ میرا حساب بس یہی انداز اختیار کریں اور بات کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ان کو کوئی زیادہ یعنی زور دینا یا وہ انداز تو نہیں ہمارا، یہ تو دعوت ہے تاکہ لوگ سنیں۔ اور جو یہ جو یوسف علیہ السلام والا معاملہ ہے، یہ پوری طرح یعنی قرآن کا معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے آئے۔ وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ ظاہر بات اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور جہاں وہ خلاف گئے ہیں، جہاں ان کو غلطی لگی ہے، اس کی بھی نشاندہی کرتے رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اور باقی جو دوسرے لوگوں سے بھی یہ جو چند دن پہلے یہ معاملات ہوئے ہیں، اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ اب یہ جانے اور ان کا کام جانے، پوری طرح ان کا یہ چہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا دار ہیں، مناظر باز ہیں، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ آپ جب دین کی اصلی دعوت دیں گے، خلوص کے ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ جماعت کے ان لوگوں کے اوپر بھی، اور خاص کر نئے لوگوں کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور ہمارے ساتھی ہیں، ظاہر بات ہے اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، دوستوں کو بھیجتے ہیں، تو خالص دعوتی انداز میں اب یہ تبلیغ کا یہ جو معاملہ ہے، یہ ہمارے ساتھی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے لٹریچر ہم نے کافی تعداد میں چھپوایا ہے، حبل اللہ چھپوایا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک یہ بڑی تعداد میں چھپوایا ہے، وہاں لاہور سے چھپوایا ہے، پہلے بھی چھپوایا تھا۔ یہ ساتھی تقسیم کریں، عام لوگوں میں بھی دیں، سب لوگوں میں دیں، کیونکہ یہ اس کتابچے کے اندر ایمان اور عقیدے کی بات، اور خاص کر کفر بالطاغوت اور طاغوت کے اوپر جو تھوڑا مارا گیا اس کے اندر، وہ گویا اپنی مثال آپ ہے۔ تو ان چیزوں کو پھیلائیں ہمارے بھائی، اور جو ہینڈ بل ہے اس کو پھیلائیں۔ دعوت اللہ کا پروگرام ہر جمعے کو ہمارے ساتھی کریں، کم از کم یعنی بیچ میں انفرادی طور پر بھی جہاں آگے پیچھے ہیں لوگوں سے بات کریں، ہینڈ بل اپنے پاس رکھا کریں، دیں، اس پر پتہ ہے، ٹیلی فون نمبر ہیں۔ اس طرح دعوت کا کام ذرا ہمارے بھائی تیز کریں۔ یہ جو 6 مہینے کے بعد ہمارا دعوتی پروگرام ہوتا ہے، اس میں عام دعوت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھیوں کو ابھارنا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ ان کے سامنے ایک پریکٹیکلی تربیتی یہ پروگرام ہے بازاروں کے اندر بھائیوں کے لیے کہ اس طرح یہ کام کرنا ہے، یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ باقی یہ جو دوسرے لوگ ہیں، چاہے یہ مرتدین کے گروپ ہوں یا باغیوں کے گروپ ہوں، بالکل ان سے بولنے کی ضرورت نہیں، ان پر حجت تمام ہے، اور بہت بڑی حجت تمام ہے، معمولی نہیں، بہت بڑی حجت تمام اللہ کے فضل و کرم سے کر دی ہے۔ اب ان کو بالکل چھوڑ دیں، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے۔ پہلے شروع میں اصل میں تھوڑی سی یہ خواہش بھی تھی، اور کوشش بھی کی ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مل جائیں، واپس آ جائیں جماعت کے اندر، تو ان کی جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اگر ساتھ ملیں گے تو گند ہی مچائیں گے، یقین کیجیے۔ اب وہ خواہش بھی باقی نہیں رہی ہے بالکل۔ ان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، خاص کر آگے چلنے والے جو لوگ ہیں، یہ بالکل منافق قسم کے لوگ ہیں، اور دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، شرارتی قسم کے لوگ ہیں۔ بالکل ہمیں کوئی خواہش نہیں کی ہمارے ساتھ ملیں، بلکہ پہلے تو شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ گروپ، خاص کر یہ دائیو صاحب کا گروپ ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو سندھ کا اور کراچی کا نظم ان کے ہاتھ میں ہی رکھا جائے گا، اور اگر یہ بدر کے بچے بھی ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو کراچی کا نظم انہی کو کہا جائے گا، یہی ناظم رہیں گے۔ تو یہ بات بھی اب بالکل پرانی ہو گئی، ہرگز یہ نظم ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کو بالکل پیچھے چلنے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، بلکہ لمبے عرصے کے لیے یہ پیچھے چل کے دکھائیں اگر مومن ہیں تو جو دوسرے نئے لوگ ہوں گے، جو بالکل مخلص لوگ ہوں گے، ان کو آگے لایا جائے گا۔ جب بھی ہم جہاں بھی اپنا نظم قائم کریں گے، اب خود ہم کریں گے، اب کسی کے ساتھ مل کے کرنے والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ یہ ان کی خیر خواہی کے لیے کیا گیا تھا، اور انہوں نے آگے سے بہت ہی برا جواب دیا ہے، یقین کیجیے۔ بالکل لگتا ہے ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی دعوت سے ان کو روکتا ہے، اور ان کو دعوت اللہ اور یہ سارے پروگرام ہوتا ہے کہ درس قرآن ان کے سامنے صرف 10 منٹ کے لیے، اندازہ لگے، میں نے کمال خان صاحب سے اجازت لے کے 10 منٹ کے لیے ذرا وہ ماحول بناتا ہوں تاکہ اللہ کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، تو مومنوں کے دل ذرا نرم ہو جاتے ہیں، بات کو سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ بفر گئے،
اور بالکل مشرکین مکہ کی یاد انہوں نے تازہ کر دی، وہاں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ اینڈ ہے بھائی. اب اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ایسے گندے لوگ ہمارے ساتھ ملیں. ہرگز ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. یہ اندر آ کے گند ہی مچائیں گے. قرآن میں اس کا ذکر ہے اس انداز سے ایسے لوگوں کا کہ جب وہ ساتھ نہیں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، یہ نہیں گئے، جاتے تو گند ہی مچاتے، تمہارے اندر نفرت پھیلاتے، جھگڑا کرتے. جھگڑالو لوگ ہیں یہ، جھگڑالو لوگ ہیں، یقین کیجئے. یہ جو تینوں یہ گروپ ہیں، اب ایک کے اندر تو پھر بھی شرک والا انداز آ گیا ہے، اور یہ تینوں جو گروپ ہیں یہ جھگڑالو گروپ ہیں، یقین کی جھگڑا کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی الجھنے کا اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم نے دعوت دینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پوری دنیا بھری پڑی، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے جو اس کلپ کے اندر کہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا جب وہ مصر میں داخل ہوئے ہیں، فلما دخلوا علی یوسف آوا الی ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے، یعنی اللہ نے چاہا تو آپ سب امن و امان کے ساتھ رہیں گے. یہاں امن و امان کے ساتھ رہیں گے. آمنین یعنی آپ امن دیے ہوئے لوگوں میں ہوں گے. تو یہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ پیچھے اللہ کا اسم نہیں ہے تو آنکھیں کھولے تو اسم نظر آئے نا. یہ بھی ایک اللہ ہی کی طرف وہ معاملہ ہے کہ آمنین کون ہے، امن دینے والا کون ہے. یعنی جب یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مصر کے اندر آؤ گے تو امن و امان کے اندر رہو گے، تو یہ کون امن و امان دینے والا ہے؟ یعنی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تمہیں یہ جگہ دی ہے، اور اللہ نے مصر کو ہمارے لیے یہ بہترین جگہ بنا دیا. امن و امان دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ بھی اسم ہی ہے گویا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف معاملہ ہے. اور وہ آگے جا کے وخروا لہو جو آیا ہے، لہو کی ضمیر یہاں ساری اللہ کی طرف جاتی ہے. جس کی بات ہو رہی ہے، جس نے یہ ساری سٹوری بنائی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے، ان کو اللہ کا اسم نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال ان کی بدبختی ضرور ہے، اور یہ بہت ہی شدید آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اور یہ فیل ہو گئے. ان کی اکثریت 99% ان کی جو اکثریت ہے وہ اس ایمان کے امتحان میں فیل ہو گئی ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جن کو بچایا ہے ان کو اللہ نے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے.